दो गुजारिशात आप हजरात के सामने करना चाहूँगा। ये बहुत ही अहम है। मैं ख़ास तौर पर तंजीम मसाजिद से और मोहल्ले के मुतवल्ली हजरात से, उलमाए कराम से, नौजवानों से, तमाम सियासी और गैर सियासी पार्टियों से, जमातों से, तंजीमों से, इदारों से इस बात की ख्वाहिश करूँगा कि आप इन दोनों बातों पर गौर करें और इसके लिए कोई लाए अमल तय करें। यही दो बातें इंशाअल्लाह आइंदा के लिए हमारे लिए मुफीद साबित होंगी। पहली बात यह है कि हमारे पास डेटा नहीं है। ये हम कहाँ हैं, हमारा समाज कहाँ है, हमारे क्या मसाइल हैं, समाज के क्या मसाइल हैं और इन मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। इसमें हुकूमत हमारी क्या ताउन कर सकती है, हमारा समाज हमारा क्या ताउन कर सकता है और समाज के इन मसाइल को कैसे काबू पा सकते हैं। इन सब के बारे में कोई क्लियर विजन हमारे पास नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे मोहल्ले में कितने गरीब लोग हैं, कितनी बेवा औरतें हैं, कितने यतीम बच्चे हैं, कितने अनएम्प्लॉय यूथ हैं, कितने घर हैं जहां पे खाना पकता है, कितना घर है जहां पे खाने के लिए भी सामान मौजूद नहीं है, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग डायलिसिस के पेशेंट हैं, क्या उनको दवाई मिल रही है, क्या वो हॉस्पिटल तक जा पा रहे हैं। ये सब वो मसाइल हैं। ये डाटा हर मस्जिद में होना चाहिए। हमारे पास होता यह है कि जो लोग गरीब लोग हैं, जो हमारे पास आ जाते हैं, जो लोग हमारे घर में आके मांग लेते हैं या हमारे दहलीज पे आके दरवाजा खटखटा देते हैं या मस्जिद के जिम्मेदारों को जिन लोगों के बारे में पता चल जाता है, ये तो है। कई जो है ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं, शरीफ लोग हैं, कई ऐसे इज्जतदार लोग हैं जो आपके सामने आकर हाथ नहीं फैला सकते। उनका ज़मीर उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो आपके सामने हाथ फैलाएं। वो भूखे रहना पसंद करते हैं, वो जो है हाथ नहीं फैलाना चाहते। ये हमारी दीनी जिम्मेदारी है, ये हमारी बड़ी अखलाकी जिम्मेदारी है कि हम इनके घरों तक पहुंचें और इनकी जो जरूरियात हैं, इन जरूरियात को हम हासिल करें और इनकी जरूरियात को हम जो है पूरा करें। तो ये मैं समझता हूं कि ये डाटा हमारे पास होना चाहिए। और देखिए, पहला, अगर आप ये सिर्फ आपके पास लोगों की ये जरूरतों का अंदाजा हो, मिसाल के तौर पर देखिए कि अगर हमें 100 किलो की चावल की जरूरत हो, आपका मोहल्ला इस जरूरत को पूरा कर सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हमें जो है 10 पेशेंट्स को डायलिसिस कराना है, तो आपके मोहल्ले से इसका इंतजाम हो सकता है, मोहल्ले के लोग आगे आ सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि लोगों को इल्म ही नहीं है। मेरा पड़ोस में लोग भूखे हैं लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं है। ये हमारी, जिस मस्जिद में हम एक सफ में नमाज पढ़ते हैं, हम एक मस्जिद से वाबस्ता हैं, एक मोहल्ले से वाबस्ता हैं, अगर वहां के लोगों का अगर हमें इल्म नहीं है तो इससे बड़ी बदकिस्मती और कुछ नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास यह डाटा भी होना चाहिए। देखिए, आज खास तौर पर एक क्राइसिस के वक्त में कि बहुत सारी जरूरतें हैं हमारी, जिनके पास पैसे हैं वो भी खरीद नहीं पा रहे हैं या नहीं तो उनको जो है मुनासिब दाम में चीजें नहीं मिल रही हैं, एक बड़ा मसला है। तो हमारे पास ये भी डाटा होना चाहिए कि हमारे पास कितने जनरल स्टोर्स हैं, कितने जो है ग्रोसरीज के स्टोर्स हैं, कितने मेडिकल शॉप्स हैं, कितनी गोश्त की दुकानें हैं, कितनी तरकारी की दुकानें हैं, कितने लोग जो है दूध के कारोबार से वाबस्ता हैं। मतलब ये सारे डाटा हमारे पास हो तो हम हुकूमत के सामने ये कह सकते हैं कि भाई इन लोगों को पास दिलाया जाए कि भाई ये आदमी को आप पास दिला दें, ये आदमी जो है यहाँ की जो तरकारी है वो तरकारी की जिम्मेदारी ले लेगा, ये फ्रूट्स की जिम्मेदारी ले लेगा, ये मेडिसिन की जिम्मेदारी ले लेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो है वो डेटा ही नहीं है जिसके नतीजे में हम हुकूमत के सामने कोई सॉलिड प्रपोजल रख सकें। तो ये जो है डाटा कलेक्शन, ये हमारा बहुत बड़ी जरूरत है। इसी तरह से मैं टैनर्स एसोसिएशन को भी ये कहूंगा कि आपके पास भी डाटा होना चाहिए कि कौन सी टैनरी है, किसका कितना प्रोडक्शन है, किसके पास कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी है और कितनी मशीनें खराब हो जाती हैं। देखिए, जब तक ये डाटा आप जो है पेश नहीं करेंगे तब तक जो है यहाँ की हुकूमत, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम कर सके। लेकिन हुकूमत के सामने ये कौन ले जाएगा? हमारे पास जो है हवा में गुफ्तगू करने से बात नहीं होगी। जब तक हम सॉलिड डाटा उनके सामने जो है प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक जो है सरकारी अमला जो है एक्शन में नहीं आएगा, या जो है हमारे जो लोग हैं वो भी आगे उस वक्त आएंगे। बहुत सारे अहले खैर हजरात हैं जिन्होंने जो है मुख्तलिफ अंदाज में जो है काम किया है, काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। लेकिन होता यह है कि जो लोग ले लेते हैं उनको तो मिल जाता है, जो लोग बेबस हैं, मजबूर हैं, किसी वजह से बाहर नहीं आ सकते, वो लोग जो है फिर फंस जाते हैं। तो हमें ये डाटा कलेक्ट करना चाहिए और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें तो एक मस्जिद में कंप्यूटर हो, एक 2-3 नौजवानों का आप इस बात की जिम्मेदारी दे दें, सलीके से हम एक क्वेश्चनर तैयार कर लें और लोगों का पूरा डाटा हम चाहें तो इस लॉकडाउन में रमजान का 1 महीना भी हम इस काम के लिए फारिग करें। तो याद रखिए, जिस तरह रोजा एक अहम इबादत है, नमाज जिस तरह से एक अहम इबादत है, ज़कात जिस तरह से एक अहम इबादत है, उसी तरीके से
یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا بھی ایک بہت اہم عبادت ہے. آپ اس ڈیٹا کو کلیکٹ کر لیجئے. اور کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 2 چیزیں کافی ہیں. ایک زکوٰۃ ہے. اگر اسے اجتماعی طور پر خرچ کیا جائے تو ہمارے محلے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے, ہمارے شہر کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے, لیکن لوگوں کو ان کی ضرورت کے حساب سے جو ہے چیزیں پہنچا دی جائیں. اور اسی طریقے سے اوقاف جو ہمارے وقف کے پراپرٹیز ہیں, اس کا جو ہے اگر صحیح استعمال کیا جائے, جو کرایہ آتا ہے یا جو خالی زمینیں پڑی ہیں وہاں پر جو ہے اگر اچھی آمدنی کا ذریعہ ہم بنا لیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ مفید اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں. تو پہلی بات یہ تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. تنظیم کے ذمہ داران سے گزارش ہے اور تنظیم کے متوسط جو محلے کی جماعتیں ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ہم مختلف موقعوں پر ریلیف کے لیے کلیکشن کرتے رہے ہیں, خواہ وہ کیرلا کے سیلاب کے موقع پر ہو یا دلی کے فسادات کے موقع پر ہو, اور ہر موقع پر ہمارا یہ معمول رہا کہ ہم جو ہے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے لوگوں سے کلیکشن ہم کرتے رہے ہیں. تو اس وقت شہر کے جو حالات ہیں ان میں خاص طور پر غریب طبقہ بھی اور مڈل کلاس بھی, وہ لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, ان کے تعاون کے لیے, امداد کے لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے کلیکشن کرنے کے لیے زکوٰۃ, صدقات, خیرات یہ سب کلیکٹ کریں اور کلیکٹ کر کے آپ جو ہے محلے کی سطح پر ہی تقسیم کرنے کا پروگرام کریں تاکہ جو ہے یہ جو کرائسس ہے اس پر جو ہے قابو پایا جا سکے. ایک دوسری گزارش ہے کہ جو لوگ بھی انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی مساجد میں جو پیسے اویلیبل ہیں اکاؤنٹ میں, یا جو ہے کچھ لوگ جن کے پاس اپنے سیونگ کے پیسے ہیں وہ جو ہے قرضے کے طور پر بعض لوگوں کو 2 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے قرضہ فراہم کریں. یا بیت المال جیسے ادارے ہیں, جن سیوا جیسے ادارے ہیں جہاں پہ آپ اپنا ڈپازٹ رکھ کے بھی جو ہے آپ لوگوں کو قرضہ دے سکتے ہیں. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے خیرات اور صدقات کے مستحق نہیں ہیں لیکن ان کو جو ہے 2-3 مہینے کے لیے زیورات کے عوض بھی, گولڈ کے اگینسٹ میں بھی لون اگر ان کو ضرورت ہے تو آپ جو ہے پرسنل لیول پر بھی اور کلیکٹیو لیول پر بھی یہ کام بھی اگر ہم کریں تو یہ مناسب رہے گا, تو ثابت ہو سکتی ہیں. تو پہلی بات یہ تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا, مجھے امید ہے کہ آپ اس پر غور کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس دوران میں یہ تو ایک عالمی مسئلہ بھی ہے, ملکی مسئلہ بھی ہے اور پھر شہر میں بھی ایک مسئلہ ہے, لیکن آنے والے دنوں میں ہمیں اس مسئلے کو حل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے اپنے آپ کو حفاظت کرنے کا. وہ ہے ہماری اجتماعیت. ہمارا ایک کوئی قائد نہیں ہے, ہمارا کوئی ایک ریپرزینٹیٹیو باڈی نہیں ہے. ہم جو ہے آپس میں لڑنے میں بہت زیادہ ماہر رکھتے ہیں. خاص طور پر کورونا میں ہم نے دیکھا کہ ہم الزام نہیں لگاتے لیکن ہماری مجبوریوں کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. گورنمنٹ افیشیلز اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے اگر وہ ذرا سختی سے بات کرتے ہیں تو تنظیم والوں جو مطلب آہستہ بات کرتے ہیں یا باتوں کو سمجھتے ہیں, جو بہت زیادہ لڑ نہیں سکتے, جھگڑ نہیں سکتے, تو ان کو بلایا جائے اور ان کو کنونس کر کے بھیج دیا جائے, اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو یہ بول کر بھیج دیا جائے کہ بھائی ہم نے جو ہے تنظیم سے بات کر لیا ہے, آپ جائیں. تو یہ جو معاملات ہیں نا آپس پہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی, یہ جو ہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بہرحال اپنے مفادات کے لیے لوگ کر رہے ہیں. دیکھیے اگر آپ دیکھیں نا اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے, خواہ وہ مرکزی حکومت ہو یا ریاستی حکومت ہو, ان کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کرائسس کے دور میں بھی وہ اپوزیشن کو ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ یہاں پہ این جی اوز کو ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, یہاں کے سوشل آرگنائزیشن کو ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ یہ مسئلہ سب اس کے لیے, اس کے خلاف کام کرنے کے لیے, کورونا پر قابو پانے کے لیے سب لوگ تیار ہیں. تو بہرحال یہ اجتماعیت کو شیرازہ بکھیرنے کے لیے بعض دشمن طاقتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں. تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمارے اندر, دیکھیے اختلافات کہاں نہیں ہوتے, گھر میں بھی اختلاف ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا 5 انگلیاں جو ہے یکساں نہیں ہے. اختلافات لازماً رہیں گے, ہر ایک کی اپنی رائے رہے گی, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے اندر جمہوریت ہو, آزادی ہو, ہر ایک کی بات کو مانا جائے, اور اس کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں انسانوں کے جو حقیقی مسائل, ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے, سب کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے, سب کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے, سب کے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے, ہم خود غرضی سے, ہم جو ہے انانیت سے بالا تر ہو کر اگر ہم سماج کے لیے, ملت کے مفادات کے لیے اگر ہم کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہیں پیدا کرے گا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہرحال ان مشکل حالات میں ہمیں اپنی ایک نمائندہ جو تنظیم بھی ہے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی ہے, ٹینرز ایسوسی ایشن بھی ہے, یہ تین مختلف سیکٹر کو جو ہے ایڈریس کرتی ہیں. تنظیم مساجد, ان کے پاس محلوں کا ایک بہت اچھا نیٹ ورک ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے, جس میں علماء کرام ہیں, جس میں متولی حضرات ہیں, جس میں مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داران ہیں. یہ جو ہے اپنے محلے کا ڈیٹا کلیکٹ کریں,
اور پھر محلے میں مسائل پر قابو پانے کے لیے بہت اچھے منصوبہ بندی کریں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی پولیٹیکل پارٹیز پر مشتمل ہے، اور یہاں پہ دیکھیں جمہوریت میں یہ ہے کہ جب تک آپ لڑیں گے نہیں، جب تک آپ اپنا حق نہیں مانیں گے، جب تک آپ اپنے ڈیموکریٹک رائٹ کا استعمال نہیں کریں گے، جب تک آپ میڈیا میں نہیں پہنچیں گے، جب تک آپ عدالت میں نہیں پہنچیں گے، جب تک آپ پروٹیسٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ کو آپ کا حق ملنے والا نہیں ہے. یہاں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا حق منوانے کے لیے، یہاں کا دستور ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جو ہے اس طریقے سے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے، عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کریں. اسی طریقے سے ٹینرس ایسوسی ایشن، ان کے جو مسائل ہیں، لیبرز کے مسئلے ہوں یا وہاں کے جو چھوٹے مینوفیکچررز ہیں ان کے مسئلے ہوں یا کچھ ٹینرز کے مسئلے ہوں، یہ سب مسائل کے حل کے لیے بھی وہ منصوبہ بندی کریں اور آگے آئیں. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہر جگہ ہمارے جو ہے اجتماعیت ہونا چاہیے، جس کا ایک لیڈر ہو، اور وہ لیڈر سارے لوگوں کے مشورے کے ساتھ کام کریں، اور جو ہے خاص طور پر ہمیں جو ہے ساتھ مل کر جو ہے ہمیں چلنا چاہیے. دیکھیے اس کے لیے سب سے بڑی مثال ہماری نماز ہے. ہم ہزار اختلاف ہو، وہ کوئی بھی ہو، دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو، وہ شیعہ ہو کہ سنی ہو، وہ اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، ہم جو ہے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم اسے فالو کرتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر اتحاد ہو، اور ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیے ہمارے جماعتوں کے اندر نوجوانوں کا جو ہے ان کی شمولیت ہو. نوجوان بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، ان کا جذبہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہے. تو ہم نوجوانوں کو آگے بڑھائیں، ہم ان کے اندر جو جذبات ہیں اسے جو ہے ہم صحیح رخ دیں. اگر وہ کوئی غلطی کریں تو ان کو جو ہے بالکل ہٹا دینے کے بجائے ان کی غلطیوں کی اصلاح کے لیے، آپ بڑے ہیں کوئی بھی ہو تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، علماء اکرام کی ذمہ داری ہے، متولیان مساجد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے نوجوانوں کی اصلاح کریں، ان کی صحیح تربیت کریں، اور جو ہے ان کو آگے لائیں تاکہ وہ جو ہے سماج کے ایک اچھے فعال خدمت گزار انسان بن سکیں. اور ہمیں اس طریقے سے اپنے ملت اور پھر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کام کرنا چاہیے. تو یہ کچھ احساسات تھیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. مجھے امید ہے کہ ان باتوں پر آپ غور کریں گے اور پھر اس کے لیے کوئی ایکشن پلان بنائیں گے. دیکھیے دنیا میں کبھی بھی خواہشات کی بنیاد پر، خواہشات کے بل بوتے پر کام نہیں ہوتا. جب ہم کام کرتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب عزم کر لیں، ہماری رائے کسی عزم پر مستحکم ہو جائے تو ہم اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے، واللہ یحب المتوکلین، جو اس پر توکل کر کے کام کرتے ہیں. اگر ہم اللہ پر بھروسہ کر کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا، اور ہم ایک ایسی دنیا جہاں پہ امن ہو، سلامتی ہو، سکون ہو، ایسی دنیا کو بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.